اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروائی جا رہی ہے ان کا نام ہے چودھری محمد دین۔ ننکانہ صاحب میں ان کی رہائش ہے اور پچھلے کئی سال سے چاول کی ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آیا۔ وہ مشکل حالات تھے، ان کا مقابلہ اس خاندان نے خوب کیا۔ ابھی نویں جماعت میں تھے کہ ان کے والد گرامی نے انہیں اسکول سے ہٹا کے انڈیپینڈنٹلی کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کریانہ کا کام شروع کیا، اس سے پہلے کچھ کپڑے کا کام کرتے رہے، پھر آڑت کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ چاول کا کام کرنا چاہیے، اس کے مواقع بھی ان کو ملتے گئے۔ پھر یہ ایکسپورٹ کی طرف آئے اور خدا نے ان پہ اتنا فضل کیا کہ یہ چاول کے پاکستان کے بہت بڑے بڑے ایکسپورٹر میں شمار ہونے لگے۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس ایک سال کی کیا رہیں، تو انہوں نے جو فگر مجھے بتائی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 2003-2004 کے دوران ہماری ایکسپورٹس 4 ارب روپیہ تھیں، یعنی 400 کروڑ روپیہ۔ یہ بہت بڑا فگر ہے، اور اس فگر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی اور محنت کی، اور میں ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کروائی جائے۔ جو صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، قیمتی وقت میں سے آپ نے کچھ نکالا ہمارے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ جو صاحب، میرا خیال ہے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آپ نے آڑت کا کام شروع کیا، مختلف اجناس کی آپ آڑت کرتے تھے، تو بیچ میں چاول پہ خاص طور پہ آپ نے توجہ دینا شروع کی۔ اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کس سال کی یہ بات ہوگی۔ ہماری جو آڑت کی دکان تھی، دکان کرتے تھے آڑت کی، جی وہاں پہ مختلف اجناس آتی تھی، جی، اس میں پیڈی بھی آتی تھی، اچھا، اور ہم پیڈی ان لوگوں کو بیچتے تھے جو آگے چاول بنا کے RECP کو سپلائی کرتے تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود ہی چاول بنا کے اپنی آڑت سے خرید کے چاول بنا کے تو RECP کو سپلائی شروع کر دوں۔ یہ جو آپ جس ادارے کا نام لے رہے ہیں، کیا نام ہے پورا؟ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان۔ اچھا، تو پہلا سال کون سا تھا جس میں آپ نے ان کو سپلائی کیا؟ پہلا سال تھا 1971۔ 71 جی، اور جب آپ انڈیپینڈنٹلی ایکسپورٹ کرتے رہے تو وہ کون سا سال تھا؟ وہ گورنمنٹ پاکستان نے 1989 میں خود ایکسپورٹ چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی، ٹھیک ہے، اور اس وقت 1989 میں نے ایکسپورٹ شروع کی۔ اس وقت میں پاکستان سے دوسرا ایکسپورٹر تھا۔ اچھا، یعنی آپ سے پہلے صرف ایک سال آدمی ایکسپورٹ کر رہے تھے؟ جی، اعزاز کی بات ہے۔ جی، تو پھر اتنا وہاں پاکستان کے پاس چاول انڈیا سے زیادہ تھا باسمتی، اس لیے پاکستان کی طرف تمام جو بائر تھے وہ متوجہ تھے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1995 اور 96 کی، دبئی کی ایک کمپنی نے اپنا ایک آدمی میری مل پہ بٹھا دیا بیچ کے، اچھا، کہ جتنا چاول اس مل پہ تیار ہوگا وہ سارا ہمیں ہی ملے گا۔ جیسے یہ فرمائیں کہ آپ کی ایکسپورٹس
किन ममालिक को थी? सब जब हमने स्टार्ट शुरू किया जी। तो पहले दुबई, अच्छा। क्योंकि दुबई से जितना चावल जाता था इंडिया और पाकिस्तान से, दुबई से आगे वो चला जाता था ईरान, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब। ये इन ममालिक को आप बराह रास्त नहीं दे सकते थे? वो पहले दुबई था, फिर उसके बाद अब जो सूरत है ना, अब ये डायरेक्ट हो गए हैं और अब ये हमसे डायरेक्ट चावल ले रहे हैं। अच्छा। दुबई का बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया है। व्यूअर्स, जॉय साहब की बातें आप सुन रहे हैं और आप यकीनन मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि अल्लाह ने खुद अपने करम से इनकी रहनुमाई की और एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया जो कामयाबी की तरफ इन्हें ले गया। इनको एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पे चैम्बर यानी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों की उनकी तरफ से एक्सपोर्ट ट्रॉफीज मिलती रही हैं। तो सब कुछ उनका अहवाल बताइए। पहली ट्रॉफी किस साल में मिली, आखिरी ट्रॉफी किस साल में मिली? पहली जो ट्रॉफी हमें मिली वो हमें बेस्ट एक्सपोर्ट की, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की ट्रॉफी मिली 1998 में। अच्छा। उसके बाद फिर हमें ट्रॉफियाँ मिलती रही, हम क्वालिफाई करते रहे ट्रॉफियों के लिए और हम लेते रहे 2006-2007 तक। दैट वाज द लास्ट ईयर। फिर उसके बाद हमने खुद ही। ठीक है। तो ये तो बड़ा एक आला पाए की तकरीब होती है जिसमें ये ट्रॉफीज वगैरह मिलती हैं और आमतौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तकसीम इनामात के लिए। तो आपको किन किन वज़राए आज़म या सदूर के साथ मिलने का मौका मिला? सबसे पहली जो ट्रॉफी मिली मुझे वो नवाज शरीफ साहब से। उसके बाद फिर जो जो नए वज़ीर आज़म आते रहे, जमाली साहब, परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे जी। जो भी आते रहे उनसे हमें ट्रॉफियाँ मिलती रही, बल्कि एक साल में हमें स्पेशल गोल्ड मेडल भी मिला था। अच्छा। तो बेनज़ीर से भी इस तरह की मुलाकात का मौका मिला? जी हाँ, उन्होंने भी एक दफ़ा एक ट्रॉफी, वो मेरे पास उसकी पिक्चर मौजूद है। चौधरी साहब का जैसे मैंने अर्ज किया, इस वक्त 2 राइस मिल्स हैं। बुच्चे की एक जगह है ननकाना साहब जिला में, वहाँ पे इनकी राइस मिल्स हैं और एक्सपोर्ट्स कुछ पाकिस्तान की वैसे भी कम हो गई चावल की। तो चौधरी साहब से मालूम करते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होने की क्या वजूहत हैं? जिस वक्त 1989 में एक्सपोर्ट पाकिस्तान से शुरू हुई तो पाकिस्तान में जो ग्रोइंग एरिया था, हमारे पास 18-19 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे बासमती चावल पैदा होता था। ठीक है। इंडिया के पास सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें चावल बासमती पैदा होता था, इसलिए हमारी पैदावार बहुत ज्यादा थी और हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थी। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो उनके पास एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम चावल बचता था। ठीक है। हमारे पास सरप्लस चावल होता था, तो इसलिए हम फिर वो ना चावल एक्सपोर्ट करते रहे। हमें ये थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे कोई रिसर्च नहीं हुई, हमारे कोई इतने इंस्टीट्यूट नहीं बने जहाँ पे नए नए सीड बनाए जाए। आज के दिन इंडिया में कोई 30 के करीब रिसर्च सेंटर हैं, 30 के करीब रिसर्च सेंटर हैं और सैकड़ों वहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ चावल पे ही काम कर रहे हैं। और आज के दिन इंडिया में जबकि उनके पास 89 में चावल था सिर्फ 6-7 लाख टन बासमती, आज उनके पास 60 से 65 लाख टन चावल बासमती, तकरीबन 10 गुना हो गया। और उन्होंने जो ये बड़ी बड़ी मार्केटें हैं ना वो कैप्चर कर ले, उनके पास चली गई। तो मैं आपको ये बताऊं कि बासमती चावल जो पाकिस्तान का है ना, उसकी आज भी कोई मिसाल नहीं। यूरोप में
میں سب سے بڑا باسمتی چاول کا ایکسپورٹر تھا اور انشاءاللہ آج بھی ہوں۔ یہ جو سب آپ نے جو باتیں کی ہیں بڑی اہم ہیں، اور حکومت کو اس طرف یقیناً توجہ تو ہوگی، لیکن آپ نے ایز رائس ایکسپورٹر اپنے طور پہ بھی حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی خط لکھا ہو یا کوئی ڈیلیگیشن آپ کا ملا ہو کسی آدمی سے، پرائم منسٹر وغیرہ سے، یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ صورتحال ہے، اس کا تدارک کیا جائے؟ ہم ملتے رہے ہیں جا کے، ہمارا جو رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں، بلکہ میں ان کی مینیجنگ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، جی اور ہم جا کے منسٹر سے سیکٹری لیول کے جو ان کے آفیسرز ہیں ان کو ملتے رہے ہیں، اور وہ وعدہ کر لیتے تھے مگر پھر بعد میں نا بھول جاتے تھے، یا خدا جانے کیا ہوتا تھا، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ چلیں اللہ کرے اس طرف توجہ ہو، کیونکہ یہ تو ملک کی عزت کا بھی سوال ہے، ملک کی اکانومی کا بھی سوال ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، زر مبادلہ آئے گا، اور ملکی ضروریات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکیں گی۔ اور جو صاحب آپ چونکہ ایک ایکسپورٹر بھی رہے ہیں، ظاہر ہے بہت سے ملکوں میں کئی بار آپ کا آنا جانا ہوا ہوگا، تو جن ملکوں کی آپ کو سیاحت کا بے شک کاروباری حوالے سے ہی لیکن موقع ملا، ان میں سے کون کون سے ملکوں کے نام آپ کو فوری طور پہ یاد آ رہے ہیں؟ جو مڈل ایسٹ ہے وہ سارا، جو یورپ ہے وہ سارا، سارے یورپ کے جتنے کنٹری ہیں میں نے وہ دیکھے ہوئے ہیں، اور فار ایسٹ کے میں ملائیشیا گیا، میں تھائی لینڈ گیا، بنگلہ دیش بھی گیا، اچھا، کوریا بھی گیا، یہ سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ کوئی خاص واقعہ کوئی یاد آ رہا ہو آپ کو، ایسے ہی ویورز کی دلچسپی کے لیے؟ بس واقع تو بہت سے ہیں، ایک جو میں آپ کو عرض کروں کہ جب میری ایکسپورٹ تھی اور میری کمپنی جس کا نام امین اتفاق رائس مل تھا، اس کی اتنی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے کمپنی کی، تو جب میں جاتا تھا یورپ میں جی تو کئی دفعہ گورے مجھے ایئرپورٹ سے لینے آتے تھے۔ ماشاء دبئی میں تو اکثر ایسا ہی تھا کہ دبئی میں جو بڑے بڑے بائر ہیں نا، جی، وہ کبھی کبھی دو دو تین تین لوگ آ جاتے تھے مجھے ایئرپورٹ سے لینے۔ بڑی بات ہے جی، اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی۔ تو ویورز یہ دو سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے ہیں، اور ان سرٹیفکیٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چودھری صاحب کو مختلف سالوں میں ان کی ایکسپورٹس کی وجہ سے بیسٹ ایکسپورٹ کی کا رتبہ یا مقام یا اعزاز کیسے حاصل ہوا۔ تو ویورز جو حساب سے اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر کسی وقت ملاقات کا اہتمام کریں گے۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جوئی صاحب، اللہ آپ کو جناب کا خیر دے، شکریہ۔ آپ تشریف لائیں۔